حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے باپ، بیٹے، بچے، آل و عیال اور اپنے تمام تر مال و اسباب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کریں۔ وہ محبت موجود ہے، اور اس محبت کو نکالنے کی ہر دن، ہر رات، ہر طرح کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بات مختصر ہے۔ کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں، بات مختصر ہے۔ کبھی حضور کے کردار کشی کی جاتی ہے، کبھی حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں نعوذ باللہ غلیظ باتیں کی جاتی ہے، اصحاب رسول کے بارے میں کی جاتی ہے، اس لیے تاکہ اس شخصیت کو، اس کردار کو متنازع بنایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آئین کی دیوار کھڑی کی ہے، ایک فولادی دیوار کھڑی کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے، ان کے قائدین نے، دینی جماعتوں کی قوت نے ایک کڑی کر دی ہے، اور وہ ختم نبوت کی ترمیم ہے، وہ ناموس رسالت کی ترمیم ہے، وہ ان کے گلے میں پھنس چکی ہے۔ ہم دلائل کی بات نہیں کرتے، ہم دستور کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس دیوار کو گرا دیا جائے، اس سد سکندری کو ہٹا دیا جائے، اور آئین کو متنازع بنا دیا جائے۔ کیا کہا میں نے؟ آئین کو متنازع بنا دیا جائے، اور بنا لینے والا اگر مرزا قادیانی یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر وہاں آتا ہے، اور اگر یہاں پر بدعتوں کے حوالے سے جو لوگ جھنڈا اٹھاتے ہیں ان کو یہ حضرات سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر اسرائیل کو جو مسلمانوں کا خون سے ہولی کھیلتا جا رہا ہے بچوں کو، ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں، سلامتی کونسل میں، ہر حوالے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آج آپ اپنے بندے کو بیچ کر آئین کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ درد کیا ہے؟ درد یہ ہے کہ اس آئین میں ختم نبوت کی ترمیم موجود ہے۔ درد کیا ہے کہ اس آئین کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے ترمیم موجود ہے، اور اگر آئین کو آپ سبوتاژ کریں گے، آئین کو ختم کریں گے، حالات کو خراب کریں گے، تو قادری صاحب پھر آئین نہیں رہے گا، اور کینیڈا میں جو تمہاری خدمت کی گئی ہے اس کا صلہ وہ تم سے یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اور یہ گز میدان، اگر تم مجھے کہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ گستاخ رسول ہو، ہمیں تم کہتے ہو کہ تم ادب نہیں کرتے، اور اگر تم جس منصب میں بیٹھ کر کہتے ہو کہ جناب ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ مانگنے والے ہیں، آؤ یہ گز اور یہ میدان آ کر فیصلہ کرو کہ ناموس رسالت کے قانون کو تم ختم کرنے والے ہو یا ہم ختم کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے، ورنہ میں پورا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا کہ اس اللہ کے بندے نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ناموس رسالت کا جو قانون اس وقت پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ بالکل کہا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مسائل کو لے جائیں، اقتدار جانیں، نواز شریف سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، وزارت عظمیٰ سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، حیدری صاحب ہیں، پہلے بھی ان کی عزت تھی، اور وزارت کے بعد اس کے کئی گنا زیادہ عزت ہوگی، ایسی بات نہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سونگ رہے ہیں، اس بات کو ہم معلوم کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب ہم پارلیمنٹ میں تھے، آخری بات عرض کروں گا، میرے محترم بات کریں گے، آخری بات عرض کروں گا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، پارلیمنٹ میں اس قانون کو، ختم نبوت کے حوالے سے قانون کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن وہاں پر جب آئے تو امریکہ نے دباؤ ڈالا، ہمارے آپ کے دوستوں نے دباؤ ڈالا کہ اس قانون کو کس طرح سبوتاژ کیا جائے، اس قانون کو کس طرح ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک اچھا خوشنما سا نعرہ لگایا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہم 73 کے جو دستور بنا تھا، اور اس میں مفتی محمود کے دستخط ہیں، اس میں فلان کے دستخط ہیں، یہ متفقہ دستور سن 73 کا پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے پاس کی ہے، اس میں سے تمام ترامیم کو آ کر ہم بیٹھ کر ختم کریں گے۔ لوگوں نے کہا واہ واہ اچھی بات ہے، ہم نے کہا اچھی بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے لیے جو پیٹ میں مروڑ ہے
اور مغرب کے لیے جو مروڑ ہے وہ ان کے خود کاشتہ پودے کے خلاف جو ترمیم ہے، اور ناموس رسالت کی جو ترامیم ہے، اور یہاں پر جو حدود کے حوالے سے ہمارے آرٹیکلز ہیں، اور اس میں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے دفعات شامل ہیں، یہاں پر شرعی عدالت کی جو باتیں ہمارے کابری نے شامل کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر آج ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آدمی بیچتی ہے قوم وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان مقدس صحیفے پہ عمل کر سکے، لیکن ہم اس آئین سے اس کو نکلنے نہیں دیں گے۔ چند لوگ تھے وہاں پر، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے یہ بات کی کہ آپ جو ڈونگ رچا رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے حوالے سے اور اس آئین کے تطہیر کے حوالے سے ہم اس میں سے یک طرفہ قوانین کو ختم کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اس طریقے کا ایک ملمہ کر کے ہم کہیں گے جناب 74 کا دستور، 74 میں جو ترمیم ہے وہ بھی اس کے بعد ہوئی ہے، ناموس رسالت کی ترمیم اس کے بعد ہوئی ہے، اور قادیانیوں کے خلاف بات ہوئی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، حدود کے حوالے سے جو ہمارے آرٹیکلز ہیں یہ بعد میں ہوئے ہے۔ ان کو اس طرح پردے میں لپیٹ کر ان کو ختم کیا جائے۔ جناب نون والے بھی کھڑے ہو گئے، جی ہاں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے قبول ہوئے۔ وہاں پر چند علماء بیٹھے تھے جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ آج آپ کے پاکستان کے دستور میں وہ چیزیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف آخری دو جملے بات عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا 2 سال پہلے باقاعدہ کمیٹی بنی، اور ایک اقلیتی عیسائی ممبر شہباز بٹی کو اس کا سربراہ بنایا گیا، اور کیا تھا کہ اس ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں کون جمع ہوا؟ اکابرین آئے، وہاں پر صرف دیوبندی نہیں تھے، جمعیت علماء اسلام نہیں تھا، جمعیت علماء پاکستان تھے، جمعیت اہل حدیث تھی، سب لوگ جتنے بھی تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مسالک کے لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر نے جس طریقے سے اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس میں سب سے بنیادی نقطہ اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ قانون کے ان تقاضوں کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے، لیکن آئینی پاکستان اور پاکستان کے قوانین سے ہم ان چیزوں کو ہٹانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نہ 74 کی ترمیم ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مائی کا لال کسی کنٹینر میں بیٹھ کر اسے ختم نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی مائی کا لال جو ہے کسی انداز میں آ کر ناموس رسالت کے قوانین میں ترمیم نہیں کر سکے گا، اور یہ توحید و سنت کا قافلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہوں گے، تبدیل ہو رہے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ، اور آنے والا دن دنیا کو یہ بتائے گی کہ جو دین محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توحید و سنت کا علم ہے وہ دنیا میں پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔